مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ۔ اتوار کے روز مقبوضہ فلسطینی علاقے تل ابیب میں ہزاروں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نیتن یاہو کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر نیتن یاہو پر اسرائیلیوں کو جنگ میں جھونکنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کے اقتدار میں رہتے ہوئے اسرائیلی امن اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دیریں اثنا فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن میں ہزاروں افراد پھر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل سے انسانی جانوں کے ضیاع کے حساب کا مطالبہ کیا۔ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیرس سمیت فرانس کے کئی شہروں میں بھی ہزاروں افراد فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے اور فرانس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا، جبکہ کراچی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی نے مارچ کا انعقاد کیا۔ شاہراہ فیصل پر جماعت اسلامی کے فلسطین مارچ میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ مارچ میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے۔ مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مسجد اقصیٰ میں یہودی فوجیوں نے ہمارے بھائیوں پر تشدد کیا، 300 لوگ شہید ہو گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے صرف قرارداد پیش کرتے ہیں، قرارداد سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔ مذمتی بیانات اور قراردادیں ناقابل قبول ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے درخواست کی کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ ریلی سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے اہلیان کراچی اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان حکومتی سطح پر مسئلہ فلسطین کے موقف کو آگے بڑھاتا رہے گا۔